अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं IKNN। आज हम बात करेंगे तालीम के हवाले से। वफाकी हुकूमत ने तालीमी इदारे बंद कर दिए हैं और घर में जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑनलाइन तालीम देने का ऐलान किया है। आज वफाकी सतह पे एक बैनुल सूबाई इजलास हुआ है जिसमें तमाम जो सूबाई तालीम के वज़ीर थे, वज़रा थे, उन्होंने शिरकत की है और तालीम कोरोना के बढ़ते हुए सूरत-हाल में तालीमी इदारे बंद करने और ऑनलाइन तालीमी निज़ाम के हवाले से अहम जो फ़ैसले किए गए हैं। पहली बात यह है कि एक तो वफाकी हुकूमत ने सूबों की मुशावरत से ये ऐलान किया है कि तालीमी इदारे जो हैं वो 26 नवंबर से 11 जनवरी तक बंद रहेंगे और इस दौरान जो तालीमी निज़ाम होगा वो ऑनलाइन सिस्टम के बुनियाद पे चलेगा। ये तालीमी इदारे प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटियों तक जो बंद रहेंगे और वो 2 मराइल में रहेंगे। एक तो 26 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे और उसी दौरान ऑनलाइन एजुकेशनल सिस्टम जो है वो चलता रहेगा। उसके बाद ये तालीमी इदारे 25 दिसंबर से लेकर 11 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियों की वजह से बंद रहेंगे और ये जो एग्ज़ाम्स होंगे, जो इम्तिहानात दिसंबर में होने थे वो दिसंबर में अब नहीं होंगे। इस इजलास में जो तालीमी साल है उसको भी तब्दील करने के हवाले से मशावरत की गई है। वो तजावीज़ मुख्तलिफ हैं, लेकिन आज जो अहम फ़ैसला वो तालीमी इदारे 26 नवंबर से 11 जनवरी तक बंद करने 26 नवंबर से 11 जनवरी तक बंद करने का फ़ैसला हुआ है। इसमें सिंध गवर्नमेंट के जो वज़ीर तालीम थे उन्होंने मुख्तलिफ़ ख़दशात का इज़हार भी किया, अपनी तजावीज़ भी दी है। सिंध गवर्नमेंट का ये ख्याल था कि ओवरऑल जो तालीमी इदारे वो बंद न किए जाएँ। सिंध हुकूमत ने यह भी तजवीज़ दी है कि जनवरी ये जो प्राइमरी एजुकेशन है वो तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएँ, जबकि हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी जो इदारे हैं उनको बंद न किया जाए और सिलेक्टेड जो तालीमी इदारे हैं उनको बंद किया जाए। जहाँ कोरोना के केसेस ज़्यादा हैं उनको बंद किया जाए, जहाँ कोरोना नहीं है या रेशो बिल्कुल कम है वहाँ जो है वो ये इदारे बंद नहीं किए जाएँ। इसी तरह मुख्तलिफ़ तजावीज़ थी। ये सिंध हुकूमत ने यह भी फ़ैसला किया कि हम बग़ैर इम्तिहानात के तलबा को जो है वो प्रोमोट नहीं करेंगे। हर सूरत में इम्तिहानात होंगे क्योंकि तालीम कोरोना की वजह से पहले ही तालीम का बहुत नुकसान हुआ है। एजुकेशन ऑनलाइन सिस्टम के हवाले से तो हम बाद में बात करेंगे कि पाकिस्तान में ऑनलाइन सिस्टम पे किस तरह ये सारा एजुकेशनल निज़ाम चलेगा। पाकिस्तान में डिजिटल या इंटरनेट की सहूलियात क्या हैं वो हम इस प्रोग्राम में आगे चल के आपको बताएंगे, लेकिन पहले तो आपको बताएं कि पाकिस्तान में जो बजट है एजुकेशन का वो कितना है। मेरे ये हाथ में वफाकी बजट की बुक है। ये 2019 यानी हालिया जो माली साल है ये उसकी किताब है और इसके जो सफ़ा नंबर 39 है उसमें तालीम पे जो तालीमी बजट है ये अगर आप देख सकें, ये तालीमी बजट के हवाले से जो उन्होंने रकम मुख्तस की है उसके फिगर्स हैं कि उन्होंने बड़ा जो तीर मारा है। मैं आपको इसके थोड़े तफसील बताना चाहूँगा। ये 2018-19 का जो तालीमी बजट था अब वो था 97 जो बिलियन 97 अरब 15 करोड़ और 50 लाख रुपए। उसके बाद ये जो हालिया माली साल चल रहा है जो अभी इसका 2019-20 का, उसमें उन्होंने वफाकी हुकूमत ने 20 अरब रुपए की कटौती कर दी और ये बजट जाके रहा 77 अरब 26 करोड़ 20 लाख रुपए, यानी 20 अरब रुपए की एजुकेशन बजट में कटौती कर दी वफाकी हुकूमत ने। ये वफाकी हुकूमत तालीम की जो है ना वो खिदमत कर रही है। अच्छा, इसमें अहम बात किसी भी माशरे में प्राइमरी एजुकेशन होती है, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो उसे सबसे पहले स्कूल में दाखिल किया जाता है और ये उसके अपनी जो एजुकेशन की बुनियाद जो वो प्राइमरी एजुकेशन होती है। लेकिन वफाकी हुकूमत का आप फैसला देखें, 2018 में 10 अरब रुपए प्राइमरी एजुकेशन के लिए फ़ंड्स मुख्तस किए गए थे, जो तकरीबन 2017 में भी इतने थे या पिछले जितने भी सालों से आते थे। तो कोशिश होती थी कि प्राइमरी और फिर हायर एजुकेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड रखे जाए, लेकिन इस हुकूमत की मेहरबानी ये कि प्राइमरी के लिए जो 10 अरब रुपए के फ़ंड थे, यानी 10 अरब रुपए की बजट थी, उसमें से 8 अरब रुपए काट दिए और ये फिर जाके तकरीबन 2 अरब 83 करोड़ रुपए जो है वो प्राइमरी एजुकेशन पर गए। लेकिन पहले थे 2018 में 10 अरब 12 करोड़
اور 2019-20 میں انہوں نے جا کے 2 ارب 83 کروڑ روپے رکھے. پھر جو 12 ارب روپے تقریباً جو سیکنڈری ایجوکیشن تھی اس کے لیے تھی 2018 میں. 2019 میں اس میں آدھی بجٹ تھی وہ کٹ کر دی, 6 ارب اور کچھ کروڑ روپے وہ رکھی, 6 ارب 71 کروڑ روپے جا کے سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے رکھی. اسی طرح جو ہائر ایجوکیشن کے لیے 71 ارب روپے تھی وہ بجٹ گھٹا کے 65 ارب روپے رکھی گئی. یہ تو بجٹ کا جو حشر کیا گیا ہے, اور پھر یہ نعرہ دیا گیا تھا کہ ہم اسکولوں میں زبردست کر دیں گے. سرکاری اسکول میں تحریک انصاف منشور میں شامل تھا کہ سرکاری اسکول کو ایسا کیا جائے گا کہ لوگ پرائیویٹ اسکولوں سے بندے نکال کے, شاگردوں کو, طلباء کو نکال کے, اپنے بچوں کو نکال کے سرکاری اسکول میں داخل کیا جائے گا. لیکن بجٹ کے یہ فگر, حکومت کے, تحریک انصاف حکومت کے بجٹ کے یہ فگر ہیں تعلیم کے بجٹ کے, کہ انہوں نے بجٹ کا کیا حال, کہ کوئی پرسان حال نہیں سرکاری ایجوکیشن کا. میں اسلام آباد کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام آباد میں میرے بچے خود سرکاری اسکولوں میں پڑھے تھے, تو ان کو میں نے مجبوراً وہاں سے نکال کے پرائیویٹ اسکول میں داخل کروا دیا, کیونکہ تو یہ تو وفاقی دارالحکومت کی صورتحال. اب ہم دوسری بات پہ آتے ہیں. یونیسیف نے ایک جو رپورٹ پیش کی تھی, وہ رپورٹ پاکستان کے حوالے سے حیران کن کیا لیکن پریشان کن رپورٹ ہے. اس رپورٹ میں یونیسیف کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 2 کروڑ سے زائد جو بچے ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں. پاکستان میں 2 کروڑ سے زائد بچے ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں. وہ پاکستان کی آبادی کے 44% یہ بنتا ہے. 2 کروڑ تقریباً 28 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. اور اس کے علاوہ اسی یونیسیف کی جو رپورٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پرائمری سے آگے کا یہ جو پرائمری تک ہے وہ 50 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. پرائمری سے آگے جب وہ بچے پہنچتے ہیں, یعنی اس ایج کو پہنچتے ہیں, تو یہ فگر جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے. اس میں سب سے اہم بات سندھ کی ایجوکیشن کے حوالے سے کہ 58 جو پرسنٹیج بچے ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں, اور بلوچستان کے بچے 78% جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہیں. یہ تو یونیسیف کی وہ رپورٹ ہے جو ایجوکیشن, پاکستانی ایجوکیشن کی عکاسی کرتی ہے. اب بات کرتے ہیں آن لائن ایجوکیشن کی. بہت زبردست بات ہے. آن لائن ایجوکیشن, انفارمیشن ٹیکنالوجی, ڈیجیٹل میڈیا, انٹرنیٹ, یہ بالکل سہولت ہونی چاہیے. لیکن یہ جب اعلان حکومت کرتی ہے تو کم از کم ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں وہ کون سے علاقے ہیں جہاں پہ یہ سہولت ہے یا جہاں پہ نہیں ہے. جن علاقوں میں سہولت نہیں ہے ان علاقوں کے لیے کوئی اعلان نہیں کیا گیا. فرض کریں میرا تعلق سندھ سے ہے, عمر کوٹ, ننگر پارکر, چھور, تھر پارکر یا تھر کے جتنے بھی بارڈرز ایریا جتنے بھی ہیں وہاں انٹرنیٹ کی سہولت سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں ہے. آپ سندھ نہیں, بلوچستان کے آوران ہے, نوشکی ہے, یا بلوچستان کے کئی علاقے ہیں ان میں انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے. فاٹا کے کئی علاقے ہیں. حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر ہوئی تھی کہ فاٹا کا انضمام کر دیا گیا ہے کے میں, لیکن وہاں G4 G3 جو ہے وہ سروس انٹرنیٹ کی مہیا نہیں کی گئی, اور گزشتہ کوئی 5-7 سالوں سے سیکیورٹی کے جو اسباب ہیں ان کی وجہ سے فاٹا میں یہ نشریات بحال نہیں. اب یہ جتنے بھی علاقے ہیں, پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں رورل ایریا زیادہ سے زیادہ ہیں. شہروں میں تو یہ سہولت موجود ہے, آن لائن سسٹم موجود ہے, لیکن جو رورل ایریا ہے وہاں پہ انٹرنیٹ تو اپنی جگہ, وہاں پہ لائٹ نہیں ہے, وہاں پہ الیکٹریسٹی نہیں ہے. الیکٹریسٹی نہ ہونے کی وجہ سے یہ آپ کا آن لائن جو سسٹم ہے یہ کہ سارا کا سارا سسٹم اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. دوسری بات, بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ایک جو غربت کی سطح آپ دیکھیں ان دنوں میں, یعنی یہ جو 2-2.5 سال آئے ہیں ان میں تو لوگ جو چھوٹی موٹی ڈیوائسز تھی وہ بھی بیچ کر کھا گئے ہیں, کیونکہ غربت یا جو مہنگائی ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہیں. وہ کیا موبائل, کیا لیپ ٹاپ, کیا ڈیوائس کیا رکھیں گے, کمپیوٹر, PC کیا رکھیں گے, کیا ٹی وی رکھیں گے.
تو یہ ڈیوائسز کا ایک ایشو ہے۔ دوسری بات انٹرنیٹ کا ایشو ہے کہ کن کن مطلب جتنے کئی علاقے ہیں پاکستان کے تقریباً میرے خیال میں 75 سے اوپر کئی علاقے ہوں گے، زیادہ علاقے ہوں گے جہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے۔ اگر سہولت G3 یا G4 جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اسی طرح باقی جو شہروں سے باہر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کے پاس ایک تو آن لائن سسٹم میں یہ جو رابطہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ اور استاد کے بیچ وہ نہیں رہے گا اس سسٹم میں، تو وہ کس طرح ممکن ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ حاضری کو کس طرح یقینی بنایا جائے گا کہ وہ جو آن لائن بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ اور ان کے بیچ میں رابطہ نہیں رہے گا تو حاضری کس طرح ممکن بنے گی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب جو سوال بچے کے ذہن میں پیدا ہوں گے اس کے جوابات وہ کیسے جوابات کیسے ان کو مل سکیں گے، یہ میں وہاں ان علاقوں کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ یہ سہولت موجود ہے۔ لیکن جن علاقوں میں یہ انٹرنیٹ یا ڈیجیٹل کمیونیکیشن کی سہولت موجود نہیں ہے ان کا تو پھر کوئی پرسان حال نہیں ہے، پھر تو وہ پڑھ ہی نہیں سکیں گے، پھر تو ہم ان کے سرنڈر کر دیں کہ ان کو پڑھانا نہیں ہے۔ اس میں کرنا تو یہ چاہیے سب سے پہلے ان ایریاز کی کرنی چاہیے نشاندہی کہ جہاں تک حکومت ڈیجیٹل سسٹم یا آن لائن سسٹم لا سکتی ہے وہاں تک ان بچوں کو پہنچانے کا بندوبست کیا جائے۔ SOPs کے ساتھ یہ سب کچھ ممکن ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ یہ سسٹم یعنی آن لائن یا انٹرنیٹ سروس مہیا نہیں ہے وہاں کے لیے یہ سسٹم پہلے ان کو یقینی بنایا جائے کہ وہاں کے لیے یہ انٹرنیٹ یا آن لائن جو سسٹم ہے اس کو یقینی بنایا جائے کہ وہاں پہ موجود ہو تاکہ بچے پڑھ سکیں۔ اور دوسری بات یہ جو ہائی پیسوں کا بھی اس میں ایشو آتا ہے کہ انٹرنیٹ کون اتنے پیسے دے سکتا ہے، پیکیجز جو ہوتے ہیں ان میں کون اس کو افورڈ کر سکتا ہے، افورڈیبلٹی کا بھی ایشو ہے۔ تو جو تعلیم ویب سائٹس یا وغیرہ یا جو لنک ہیں وہ فری میں دینے چاہیے طلباء کو، اسٹوڈنٹس کو، تاکہ وہ ان سے سہولت حاصل کر سکیں۔ اور خاص طور پہ سندھ اور بلوچستان کی جو صورتحال ہے وہ اس کو سیریس لینا چاہیے کہ وہاں ایک تو افورڈیبلٹی کا ایشو ہے، انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے، غربت انتہائی اپنے عروج پہ ہے۔ تو یہ سارے جو ایشوز ہیں یہ کنسرنس ہیں بلکہ یہ مسائل ہیں وہ شاگرد اس جو حکومت نے اعلان کیا آن لائن حوالے سے اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ریاست تعلیم جو کہ 18ویں ترمیم کے بعد بنیادی حق تسلیم کیا گیا ہے، آئین میں بنیادی حق کے طور پہ گارنٹی اس کی دی گئی ہے، سب سے پہلے وہ مسائل جو آن لائن ایجوکیشن سے جڑے ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، ان کو ختم کرنا بھی فرض بنتا ہے حکومت کا۔ تو میرے خیال میں حکومت کو سب سے پہلے وہ جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم کرنی چاہیے۔ ایجوکیشن کو بنیادی حق کے طور پہ باضابطہ طور پہ نہ فقط تسلیم کیا جائے لیکن بچوں کو وہ دینی بھی چاہیے۔ اس لیے جو بارڈرس ہیں یعنی جہاں پہ آن لائن سسٹم میں رکاوٹس ہیں اس سے پہلے وہ ختم کی جائیں، یا تمام اسٹوڈنٹس کو جو برابر کی پلینگ فیلڈ ہے وہ دینی چاہیے۔ اس کے بعد اس کی مانیٹرنگ سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ حکومت دیکھے کہ بالکل جو آن لائن سسٹم متعارف کرایا گیا ہے اس سے بچے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔